الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. وفي رواية: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل حرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، کچھ عرصہ سے آپ حضرات کے سامنے پیارے پیغمبر امام الانبیاء سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کے عظیم عنوان کو شروع کرنے کی سعادت حاصل کی ہوئی ہے۔ کچھ چیزیں آپ حضرات کے سامنے ان 4 مہینوں میں عرض کر چکا ہوں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے آج جو چیز آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے اس کا عنوان ہے نصیحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبوب امت کو جو وقتاً فوقتاً گائے بگائے ضرورت کے مطابق نصیحتیں اور وصیتیں فرمائی ہیں، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کچھ جمعۃ المبارک کے ہمارے خطبات جو ہیں وہ اسی عنوان کے تحت چلیں،
تو آج کا ہمارا یہی عنوان ہوگا کہ پیارے پیغمبر نے جو نصیحتیں فرمائی ان میں سے کوشش کروں گا جتنا زیادہ ہو سکا آپ کے سامنے عرض کر سکوں۔ مشکات شریف کے اندر حدیث ہے، جلد دوم اور صفحہ نمبر 433 پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ گئے، آ کے آپ سے کچھ باتیں عرض کی۔ سنیے گا حدیث پاک کے الفاظ۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اوصني يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمائے ایک صحابی میرے پیارے پیغمبر کے پاس آ گئے، آ کے عرض کرتے ہیں اوصنی یا رسول اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ وصیت فرما دیجئے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا لا تغضب، فرمایا میرے صحابی آپ کے لیے نصیحت یہ ہے کہ غصہ نہ کیا کرو۔ بار بار سوال کیا، فردد مرارا، بار بار میرے پیغمبر سے پوچھا جا رہا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر بار بار فرما رہے ہیں لا تغضب لا تغضب، فرمایا آپ کے لیے نصیحت یہ ہے کہ آپ غصہ نہ کیا کرو۔ فرمایا غصہ کیا چیز ہوتی ہے کہ میرے پیارے پیغمبر نے بار بار اسی چیز سے منع فرمایا ہے کہ غصہ نہ کیجیے۔ فرمایا انسان کی فطرت ہے، فرمایا کوئی چیز انسان کو پسند ہوتی ہے، اس سے محبت ہوتی ہے، اور کتنی چیزیں ایسے ہوتی ہیں جو انسان کے مزاج کے ناموافق ہوتی ہیں۔ جو چیزیں ناموافق ہیں، مزاج کے خلاف ہیں، چاہے جتنی اچھی کیوں نہ ہو، فرمایا انسان کو ان سے فطری طور پہ نفرت آ جاتی ہے، اور جس چیز سے نفرت ہو فرمایا اس پہ غصہ بھی بڑے جلدی آ جاتا ہے۔ سریکی میں بھی کہا جاتا ہے نا کہ بھاندے دی ہر گل بھاندی تے اڑ بھاندے گا کچھ بھی نہ بھاندا۔ فرمایا یہ فطری چیز ہے۔ تو میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا لا تغضب، فرمایا غصہ نہ کیجیے، غصے سے منع فرمایا، اس لیے کہ انسان کی مختلف حالتیں ہیں طبیعت کی۔ فرمایا ایک حالت یہ ہوتی ہے، فرمایا کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جنہیں فوراً بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے۔ جو بہت جلدی غصہ آ جانا فرمایا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ فرمایا کچھ ایسے لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے، فرمایا غصہ آتا بھی دیر سے ہے اور جاتا بھی دیر سے ہے، فرمایا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ فرمایا کچھ لوگوں کی طبیعت اور فطرت ایسی ہوتی ہے، غصہ آتا تو دیر سے ہے لیکن جاتا بہت جلدی ہے۔ فرمایا یہ چیز ہے قابل استحسان، مستحسن، قابل تعریف کہ غصہ آ جانا یہ فطری چیز ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی سن لیں کہ جس آدمی کو بالکل غصہ نہیں آتا، فرمایا بالکل اس کے خون میں غصے کی چیز ہی نہیں ہے، تو اس کے بارے میں بھی میرے پیارے پیغمبر کا فرمان سنیے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو دیوس آدمی ہے، فرمایا وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے،
فرمایا اسے جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ دیوس کسے کہا جاتا ہے؟ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا دیوس وہ آدمی ہے فرمایا جسے اپنی عزت کے معاملے میں غیرت اور غصہ نہیں آتا۔ فرمایا اس کی بہن ہے، اس کی بیوی ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کی ماں ہے، اس کی بہو ہے، فرمایا کوئی بھی ہے غیر محرم سے باتیں کر رہی ہے، اسے ہنس ہنس کے ٹائم گزار رہی ہے، غیر محرم آ رہا ہے آ کے اس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، جناب سارا کچھ ہو رہا ہے، فرمایا اس کو پتہ بھی ہے اور غیرت اور غصہ نہیں آتا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا یہ دیوس آدمی ہے، اور ایسا آدمی جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، اس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ تو بالکل غصے کا نہ آنا یہ بھی غلط ہے۔ فرمایا وہ تو دیوسیت میرے پیارے پیغمبر نے اپنی زبان سے بیان فرما دی۔ فرمایا غصے کا آنا یہ غلط نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ غصے پہ کنٹرول نہ ہونا۔ غصہ آ گیا پھر کنٹرول نہیں ہے، نہیں پتا کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ اس سے میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا لا تغضب، فرمایا غصہ آنا اس پہ کنٹرول سیکھیے گا۔ اگر کنٹرول نہیں ہے تو غصہ سرے سے آنے ہی نہ دیا جائے، اپنے آپ پہ کنٹرول کیا جائے۔ پھر اور بھی بات سنیے گا، فرمایا 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، ایک وہ جو میرے برابر ہے، اور تیسرے وہ جو مجھ سے کمزور ہے۔ اب یہاں بات سمجھیے گا میرے دوست، اور معاشرے میں نظر بھی دوڑائیے گا، اپنے گریبان میں بھی جھانکیے گا، دیکھیے گا کہ ہم کن لوگوں میں شمار ہو رہا ہے۔ فرمایا ایک آدمی جو مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، اگر وہ مجھ سے زیادتی کرتا ہے تو فرمایا اب کیا ہے کہ اب مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، میں دب جاتا ہوں، یہ اس سے تو بدلہ لینا میں کیسے لے سکتا ہوں، اس کے سامنے دب گیا۔ اب اپنے برابر کا کوئی آدمی آیا اور میں اس کے سامنے چاپلوسی شروع کر دی، یار برابر کی چوٹ ہے، کیسے اس کے غصے کا بدلہ دوں۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ آدمی جو مجھ سے کمزور ہے، اگر وہ سامنے آ گیا تو اس پہ جوتوں سمیت چڑھ دوڑنا۔ فرمایا جس آدمی میں یہ 3 خصلتیں پائی جائیں تو میرا دوست سن لے، ایسا آدمی منافق ہوگا، ایسا آدمی منافق ہوگا کہ اپنے سے بڑے کے سامنے دب گیا، اپنے جیسے کے سامنے چاپلوسیاں شروع، اور اپنے سے کم پہ جوتوں سمیت جناب چڑھ دوڑا، اور اسے بڑا غصہ آ گیا۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، فرمایا یاد رکھیے گا غصے پر کنٹرول کرنا، فرمایا یہ ایمان کی تکمیل کی علامت اور نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے قرآن مجید کی آیت بھی سنیے گا، اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، فرمایا اہل ایمان وہ ہیں، فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، فی السراء والضراء، فرمایا خوشی میں بھی اور تکلیف میں بھی، فرمایا جب مالداری ہوتی ہے تب بھی، اور جب ان پہ تنگ دستی آ جاتی ہے تب بھی، فرمایا یہ اہل ایمان کی صفات ہے۔ اور اگلی صفت میرے پیارے اللہ تعالیٰ نے خالق کائنات نے ارشاد فرمائی، فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، فرمایا اہل ایمان کی بڑی صفت یہ ہے کہ غصے پہ کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے غصہ تو آ گیا، لیکن غصے کی وجہ سے خلاف شرع کام کی طرف نہیں بڑھ جاتے، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے فرمایا اس کی طرف نہیں بڑھ جاتے، بلکہ اپنے آپ پہ کنٹرول کرنے والے ہیں۔ فرمایا والعافین عن
الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگوں سے درگزر کرنے والا ہے، لوگوں سے نیکی کرنے والا ہے، یہی آدمی تمہیں اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم کیا کہتے ہیں جی؟ وہی بات ہے جو اگر اپنے سے بڑے ہے تو پھر دب گئے، اور اپنے جیسا ہے تو پھر چاپلوسیاں شروع ہو گئی، اور اگر اپنے سے کمزور ہے تو پھر جوتوں سمیت اس پہ چل دوڑا۔ حمید کا جواب پتھر سے دیں گے، ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے اور فلاں کریں گے اور کیا سے کیا ہوگا۔ پر میں وہ اصل بات تو نہ رہی نا جو اہل ایمان کی اللہ نے صفات بیان کی تھی جی۔ صرف یہ تو بات نہیں ہے نا کہ اپنے آپ کو مسلمان اور مومن اور موحد جی، اور کیا سمجھتے ہیں جنت خالہ جی کا گھر ہے، بس دوڑتے ہی چلے جائیں گے، اور یہ اعمال کا کیا بنے گا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ اعمال کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ سورۃ النحل کی پچھلے دن بھی ہماری آیت گزری ہے، فرمایا جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صحابہ کرام، فرمایا صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بیان کیا ہے۔ اور میرے دوست، جب صحابہ کے بارے میں یہ اصول ہے، وہ صحابہ جی، وہ صحابہ میں عمل کر رہا ہوں، آپ عمل کر رہے ہیں، دنیا کائنات کا بڑے سے بڑا ولی کوئی عمل کر رہا ہے، جتنے بڑے کوئی نیک ہو جائے سارے اعمال کر رہے ہیں، ہمیں اپنے اعمال کا رزلٹ اور نتیجے کا پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا ہمارے ساتھ، قبول بھی ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ یہ قبولیت کا درجہ دے گا کہ نہیں دے گا، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام وہ جماعت ہے فرمایا جن کا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی رزلٹ نکال دیا، دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کے بارے میں اعلان فرما دیا، فرمایا میرا پیغمبر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک هو الفوز العظیم۔ میرے پیارے پیغمبر تیرے صحابہ کرام وہ ہیں، فرمایا میں اللہ ان سے راضی ہوں، فرمایا نتیجہ نکال دیا دنیا میں، فرمایا میں اللہ ان سے راضی ہو گیا، میری رضا کا سرٹیفکیٹ ان کو مل گیا، میں اعلان کر رہا ہوں میں نے جنت انہی کے لیے تیار کر کے رکھی ہے، انہی کو میں نے جنت میں لازمی بھیجنا ہے، ان کے لیے یہ اصول بنایا جا رہا ہے۔ سنیے گا یہ سورۃ النحل اور آیت کا نمبر 110 میرے سامنے ہے، فرمایا ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحیم۔ فرمایا میرا پیغمبر اعلان فرما دے اپنی زبان مقدس سے، آج تو ہر آدمی کہنے والا ہوتا ہے او استاد جی اتنا دین اسلام میں سخت معاملہ نہیں ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، نمازیں نہیں پڑھیں گے اللہ غفور الرحیم ہے، جناب بہن بھائیوں کے حق مار کے بیٹھے ہیں جی اللہ غفور الرحیم ہے، ظلم پہ ظلم کیے جا رہے ہیں کہتے ہیں جی اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس کا جواب ارشاد فرمایا ہے۔ سنو مسلمانوں، سن لو اس بات کو، اپنے رب کائنات جو فرما رہا ہے، فرمایا سنو اور دل دماغ میں جگہ دو کہ میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے غفور الرحیم ہوں۔ سنیے گا، فرمایا میرے پیارے کائنات کے خالق اور مالک نے فرمایا میرے پیغمبر تیرے صحابہ میں سے جنہوں نے ہجرت کی، ہجرت کر کے تیرے ساتھ مدینہ منورہ آئے، فرمایا ثم جاہدوا، پھر انہوں نے جہاد کیا،
वसबरो, और जितनी भी तकालीफ आई है उन पे सब्र के साथ गुजारा किया है। फरमाए सब्र भी किया, जिहाद भी किया, हिजरत भी की, ये सारे के सारे बड़े बड़े आमाल है। फरमाए ईमान के बाद फरमाए अपना घर बार छोड़ देना, ये बहुत बड़ा अमल है। ईमान की वजह से, पैगंबर के साथ ताल्लुक की वजह से अपना वतन छोड़ के दूसरी जगह चले जाना पैगंबर की वजह से, फरमाए ये बहुत बड़ा अमल है। फरमाए ईमान कबूल किया, फिर घर बार छोड़ दिया पैगंबर के लिए, फिर पैगंबर के साथ मिल के जिहाद भी किया, अपनी जान को हथेली पे रख के सब कुछ कुर्बान करने के लिए आ गए। और तीसरे नंबर पे वसबरू, फरमाए जितनी भी तकालीफ आती रही, और मक्का में सहाबा पे कितनी तकालीफ आई है। फरमाए सहाबा कराम हजरत जुनैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे प्यारे पैगंबर की सहाबी है। फरमाया गुलाम औरत है, लोंडी है। फरमाया अबू जहल और बाकी मुशरिकीन मक्का आ गए, हजरत जुनैरा को पकड़ लिया, कहती है छोड़ इस पैगंबर का दामन, छोड़ दे इसके साथ ताल्लुक, वगरना आज तेरे साथ वो होने वाला है तू सोच भी नहीं सकती। हजरत जुनैरा कहती है अबू जहल को जो करने कर गुजर, जो भी हो जाए जुनैरा ईमान नहीं छोड़ सकती। हजरत जुनैरा के लिए उसने क्या किया, फरमाया लोहे की सलाखें मंगवा ली, सलाखों को गर्म किया, गर्म करने के बाद कहते हैं जुनैरा अब भी सोच ले, मौका है, वक्त है, टाइम है, बाद में बड़ी पछताएगी। हजरत जुनैरा कहती है फकजिमा अंतकाज, जो करने कर गुजर, जो तेरे जी में आते कर गुजर, इन्नमा तकजी हाज़िल हयातिद दुनिया, दुनिया की जिंदगी ने गुजर जाना है, हम अपने मालिक के पास पहुंच जाएंगे जिसके लिए हमने सब कुछ कुर्बान करने की ठान रखी है। फरमाया अबू जहल आया, वो गरम सलाखें लोहे की लेके आके जुनैरा को पकड़ाए, पकड़ के उसकी आंखों में फेर के कहते हैं अब बताना बताना क्या अब भी तू उसका दामन नहीं छोड़ेगी, अब तो नजर भी कुछ नहीं आता, आंखों में जिंदा सलामत हजरत जुनैरा है, आंखों में सलाखें फेरी जा रही है। मेरा दोस्त जरा थोड़ा सा तसव्वुर तो कर, आज थोड़ा सा मैं अपने हाथ पे जिस्म पे छोटा सा जख्म आ जाए, रातों की नींदें उड़ जाती हैं। पर मैं एक डॉक्टर, दूसरा डॉक्टर, तीसरा ऊपर से तसल्ली देने वाले होते हैं। माँ साथ बैठी है, वाले साथ बैठे हैं, बीवी साथ बैठी है, बहन भाई सारे तसल्लियां देने वाले, यार हौसला करम तेरे साथ है। और जुनैरा का हाल तो देखे, है भी लोंडी, कोई सहारा भी नहीं है, और जिसके सहारे जिंदगी गुजार रही है वही मालिक जुल्म करने वाला है, कोई बचाने वाला नहीं है, कोई उसे कहने वाला नहीं है। और जालिम खौफ कर खुदा का, क्यों इस बेचारी पे जुल्म कर रहा है। फरमाए हर आदमी ऊपर से शाबाश देने वाले हैं, मारो इनको, क्यों इस पैगंबर के पीछे चले, क्यों इसका कलमा पड़ा है। फरमाए सारे के सारे जुल्म पे आमादा करने वाले। हजरत जुनैरा की आंखें खत्म हो गई, बेनाई खत्म हुई। अबू जहल कहते हैं जुनैरा बताना अब किसको माना है तूने। जुनैरा कहती है जो मानने का आज मजा है पहले कभी आया ही नहीं है। अल्लाह। अबू जहल कहते हैं अब मैं देखता हूं तेरा खुदा कैसा है, अब मैं देखता हूं तेरा इलाह कैसा है। मांग अपने रब से कि तुझे दोबारा से तेरी आंखें मिल जाए। हजरत जुनैरा ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए, कहती है मौला जब मैं अपनी माँ के पेट में थी मैंने तुझसे आंखें मांगी नहीं थी, तूने बिन मांगे मुझे आंखें अता की थी। आज इम्तिहान आ गया जालिम के सामने मेरे रब, तेरी रबूबियत का, आज तेरी उलूहियत का इम्तिहान आ गया। जुनैरा ने पहले मांगा नहीं था, बिन मांगे तूने आंखें दी थी, आज जुनैरा तुझसे मांग रही है मौला मुझे आंखें अता कर दे, मौला मुझे दे दे, बिनाई मेरी वापस हो। फरमाया इधर से हाथ उठे उधर अल्लाह ताला ने फैसले फरमा दिए। फरमाया हजरत जुनैरा को उसी जगह पे अल्लाह ताला ने दोबारा आंखें दे दी।
فرمایا ثم جاہدوا وصبروا، فرمایا میرے پیارے پیغمبر انہوں نے صبر کیا، انہوں نے جہاد کیا، ایمان کے بعد اعمال کیے، تو پھر فرمایا ان ربک من بعدها، بعد اردو میں بولا جاتا ہے یار بعد میں بات کریں گے، من بعدها، فرمایا ان ربک من بعدها، فرمایا یہ سارے اعمال کرنے کے بعد تیرا رب غفور الرحیم ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ آئی کہ نہیں بات؟ جی اب تو دوبارہ نہیں کہو گے نماز چھوڑ کے، جی جھوٹ بول کے اور بدکاری کر کے اور گانے سن کے، جی ہر برا کام کر کے بعد میں پھر نہیں اللہ غفور الرحیم میں معاف کر دے سی۔ جی اللہ تعالیٰ نے کیا اصول بنایا؟ پہلے ایمان کے ساتھ اچھے اعمال، پھر اچھے اعمال میں کمی کوتاہی ہو گئی، انسان ہونے کے ناطے کمی کوتاہی ہو گئی، تو اب میں غفور الرحیم ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ واپس لوٹیے گا، میرے پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فرمایا صحابی آگے یا رسول اللہ نصیحت کیجئے، میرے پیغمبر فرما رہے ہیں لا تغضب، غصہ نہیں کرنا، غصے پہ کنٹرول کر۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا اہل ایمان وہ ہیں، اہل ایمان کی صفات وہ ہیں، فرمایا جو غصے پہ قابو کرنے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اور حدیث پاک سنیے گا، یہ مشکات شریف جلد اول اور صفحہ نمبر 14 پہ حدیث ہے، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا من آتا للہ ومنع للہ وابغض للہ واحب للہ فقد استکمل الایمان، فرمایا جس آدمی کے اندر 4 صفات پائی گئی، فرمایا پہلی صفت من اعطا للہ، کسی کو کچھ عطا کر رہا ہے تو وہ صرف اپنے رب کی رضا کے لیے، کوئی احسان نہیں ہے، کوئی کسی کے اوپر دین نہیں کرتا، فرمایا کسی کے ساتھ بھی نیکی کرتا ہے تو رب کی رضا کو سامنے رکھتا ہے، آتا للہ، دیا تو اللہ کے لیے، ومنع للہ، کسی کو دینے سے ہاتھ روکا تو اس لیے کہ اللہ نے یہاں منع فرمایا ہے، غلط کام پہ پیسہ نہیں لگانا، فرمایا برائی کے کام پہ مال خرچ نہیں کرنا، منع للہ، منع اس لیے کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، وَأَحَبَّ لِلَّهِ، کسی سے محبت کرتا ہے تو اس لیے یار فلاں بڑا نیک ہے، فلاں عالم ہے، فلاں حافظ ہے، فلاں میں بڑی نیکی ہے، فرمایا نیکی کی وجہ سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اور غصہ بھی کرتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، گناہوں کے کام پہ دیکھ کے غصہ آ رہا ہے، یار یہ غلط ہو رہا ہے، شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہے، پیغمبر کی سنت کے جنازے اٹھائے جا رہے ہیں، اب غضب اللہ، غصہ کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، فرمایا 4 صفات کا حامل، میرے پیغمبر نے فرمایا فقد استکمل الایمان، ایسا آدمی مبارکباد کا مستحق ہے، ایمان مکمل کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جی اور ہم کیا جی ہر کام میں جی لوگ کچہری، جی لوگ کیا کہیں گے، جی لوگ کیا کہیں گے، جی فلاں کام کرنا ہے یار ایسا نہ کرو، لوگ کیا کہیں گے اس بارے میں، یار یہ کیا ہو رہا ہے، لوگ تو یاد ہے پیغمبر کی سنت یاد نہیں ہے، لوگ تو یاد ہے اللہ کا حکم یاد نہیں ہے، فرمایا لوگوں نے آخر میں کیا کہنا ہے، لوگ تو صرف آخر میں یہی کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، یار دنیا سے چلا گیا، اور آخر میں آپ کی قبر پہ مٹی ڈال کے ہاتھ بھی آپ کی قبر پہ جھاڑ دیں گے۔ انہوں نے تو کیا کرنا ہے، صرف اتنا ہی کرنا ہے میرے دوست، لوگوں نے اور کچھ نہیں کرنا، فرمایا جس رب نے سب کچھ کرنا ہے، فرمایا اس کے حکم کو سامنے رکھیے گا، اس کے پیغمبر کی سنت کو سامنے رکھیے گا، تب جا کے آسانیاں بننی ہے،
تب جا کے کامیابیاں ملنی ہے. اگر لوگوں کی طرف دیکھتے رہ گئے تو پھر کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے. میرے پیارے پیغمبر نے 4 اصول بتا دیے ایمان کی تکمیل کے. دینا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، نہیں دینا تو تب بھی اللہ کی رضا کے لیے، محبت کرنی ہے تب بھی اللہ کی رضا کے لیے، اور کسی سے غصہ کرنا ہے تب بھی اللہ کی رضا کے لیے. سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی، سب بولو رضی اللہ تعالی عنہ، میرے پیارے پیغمبر کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، آپ کے داماد بھی ہیں، اور آپ کے خلیفہ بھی ہیں چہارم چوتھے نمبر کے. فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک آدمی نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے الفاظ کہہ دیے، بکواسات کر دیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا، اسے پکڑ کے نیچے گرایا اور اس کے سینے کے اوپر بیٹھ گئے. جیسے ہی بیٹھے اس آدمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ تھوک دیا. جیسے ہی تھوکے حضرت علی اس کے اوپر سے ہٹ گیا، اس کو چھوڑ دیا. ساتھی کہنے لگے یار کیا کیا علی بھائی تم نے؟ اتنا بڑا گناہ کرنے والا، پیغمبر کی گستاخی کرنے والا ہے، اسے آپ نے چھوڑ دیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے یاروں تمہیں کیا پتا اس بات کا، پہلے جو میں نے اسے گرایا تھا صرف اس لیے میں نے گرایا کہ اس نے اللہ کے پیغمبر کی شان میں گستاخی کی تھی اور اسے میں نے نہیں چھوڑنا تھا. لیکن عین اس وقت جب گرا چکا اس نے میرے چہرے پہ تھوک دیا تو اس کی وجہ سے مجھے اور زیادہ غصہ آیا. تو وہ جو خالص اللہ کی رضا تھی اس میں میری ذات ساتھ مل گئی ہے، لہذا میں بدلہ لینا نہیں چاہتا تھا، چھوڑ دیا اس لیے کہ ساتھ میں میرا اپنی ذات کا غصہ بھی شامل ہو گیا. اللہ اکبر. تو یہ ہے ابغض للہ کہ کس کے لیے بغض رکھا جائے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث سنیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی غصہ پہ کنٹرول کرتا ہے فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کیا ملنے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، صفحہ نمبر 259 اور جلد کا نمبر 2 ہے. میرے پیارے پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کظم غیظا وهو قادر على أن ينفذه دعا الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا کسی آدمی کو غصہ آیا کسی بات پہ، کوئی اس کی طبیعت اور مزاج کے خلاف کام ہو گیا، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَنفَذَهُ، اور وہ اس بات پہ قدرت بھی رکھتا ہے، سامنے والے سے بدلہ لے سکتا ہے، اسے مار بھی سکتا ہے، پیٹ بھی سکتا ہے. فرمایا بدلہ لینے پہ قادر ہے، اس کے باوجود قَظَمَ غَيْظًا اپنے غصے پہ کنٹرول کر جاتا ہے. فرمایا قیامت کا دن ہوگا دعا اللہ یوم القیامت علی رؤوس الخلائق، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو ساری مخلوق کے سروں کے اوپر سے اٹھا کے بلائیں گے اور حکم فرمائیں گے حتی یخیرہ فی ای الحور شاء. یہ جنت کی سینکڑوں ہزاروں حوریں کھڑی ہیں، جس سے مرضی نکاح کر کے جنت میں چلا جا. اللہ اکبر. جی تھوڑا سا غصہ کنٹرول اور انعام کتنا بڑا. علی رؤوس الخلائق، دنیا کھڑی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو سارے کے سروں کے اوپر سے اٹھا کے لائیں گے. اللہ اکبر. ہر ایک دیکھے گا کون جا رہا ہے جناب، سروں کے اوپر سے اڑتا ہوا جا رہا ہے.
بتایا جائے گا جناب یہ غصے پہ کنٹرول کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ نے طاقت بھی دی, اللہ تعالیٰ نے جناب قوت بھی دی, اقتدار بھی دیا. سب کچھ ہونے کے باوجود غصے پہ کنٹرول کر کے آپ بدلہ نہیں لیا. اللہ تعالیٰ نے یہ انعام عطا فرمایا ہے. اللہ اکبر. دوسری حدیث سنیے گا, میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا پہلوان کون آدمی ہے, طاقتور کون ہے؟ فرمایا طاقتور وہ نہیں ہے, پہلوان وہ نہیں ہے جو غصے کے وقت دوسرے کو اٹھا کے بچھاڑ دے, دوسرے کو ہرا دے, شکست دے دے. فرمایا وہ آدمی پہلوان نہیں ہے, پہلوان وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ کو کنٹرول کر جاتا ہے. اللہ اکبر. لیکن ہمارے ہاں تو جی شروع میں عرض کر چکا ہوں, شروع میں بات عرض کر چکا ہوں کہ معاشرے کا حال وہ ہے کہ اگر اپنے سے کوئی کمزور آ گیا تو اس پہ جوتوں سمیت چڑھ دوڑا. جی جوتوں سمیت چڑھ دوڑا اس پہ, غصہ چھوٹی سی بات پہ غصہ کر کے اس کو ایسی ایسی سنا دی کہ اللہ معاف کرے. اور اگر اپنے برابر کا ہے نا, برابر کی چوٹ ہے, تو پھر اس پہ کیا دیکھا جی, اس کے سامنے چاپلوسی شروع کر دی. جی ملک صاحب جی تسی ساڈے بھرا جے, جی تسی بھی ملک جے تے اسے بھی ملک جے, تے ایکو جگہ تے گزارنا جی خیر ہے جی کوئی مسئلہ نہیں, چاپلوسی. اور اگر اپنے سے طاقتور کا آ گیا تو اس کے سامنے دب گیا. یہ بھی کس کی نشانی ہے؟ منافقت کی. کس کی جناب؟ منافقت کی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب میرے پیارے پیغمبر کی حدیث سنیے گا ایک اور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الغضب من الشیطان وانما الشیطان خلق من النار. فرمایا کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور شیطان کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا. اس لیے جب بھی غصہ آئے فرمایا آگ بجھتی ہے پانی سے. فَإِذَا غَضَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ كَمَا قَالَ. فرمایا جب تمہیں غصہ آئے تو فوراً وضو کر لیا کرو. کتنی بڑی بات میرے پیارے پیغمبر کی ایک ایک حدیث, یقین جانے حیران ہو جاتا ہے انسان, حکمتوں کا خزانہ. اب دیکھیں فرمایا کتنا بڑا فائدہ, وضو کر لو, غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا, ساتھ میں مفت کی نیکیاں بھی مل گئی. جی وضو کرنے سے نیکیاں, کیا خیال ہے وضو سے نیکیاں نہیں ملتی؟ جی تو بولتے کیوں نہیں ہے پھر؟ کیا مل گئی؟ نیکیاں بھی مل گئی. کیا مل گئی؟ اسی لیے محدثین کرام نے اس حدیث کے تحت ایک بات لکھی ہے. فرمایا جو آدمی رزق کی وجہ سے بڑا پریشان ہے, تنگ دست ہے, ہر وقت پریشان رہتا ہے, جی خرچے پورے نہیں ہوتے, رزق نہیں آ رہا, جی رزق حلال کی فراوانی نہیں آ رہی. اللہ اکبر. رزق حلال کی بات کروں, لیکن آج تو دور وہ ہے, ہمارا ذہن یہ بن گیا جی پیسہ ہوئے چاہے حرام دے کیوں نہ ہو, بس پیسہ ہو. جی دوسرے کو فراڈ لگانا, جھوٹ سے 2 نمبر چیز بیچنا, اس کو میں پچھلے جمعے پہ بھی عرض کیا تھا, ہم نے نام تبدیل کر دیا. جی جو بڑا جھوٹ بولے کہتے جی بڑا چلاک آدمی ہے, جی جو دوسروں کو دھوکہ دے لے ہم کہتے جی بڑا چلاک آدمی ہے. جناب حیران ہو گیا. جی درس میں بھی میں نے پچھلے دن عرض کیا, جی اگر بیٹا اس نے والد کا کاروبار سنبھال لیا اور جناب اچھے طریقے سے لوگوں کو چونا لگا رہا ہے, باپ ہر محفل میں بیٹھ کے کہتے ہیں جی پتر میرے تو بھی اگا ود گئے. اب یہ نہیں پتا کس میں بڑا ہے, یہ کیا کہتے پتر میرے تو بھی اگا ود گئے. جناب ایسے سودا بیچتا ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا, ایسی زبان درازی آ گئی. تو اس لیے اگر کوئی آدمی رزق حلال نہیں آ رہا, اس کی وجہ سے پریشان ہے, تو محدثین کرام نے یہ بات لکھی ہے
فرمایا ہر وقت باوضو رہنا شروع ہو جائے کہ کسی وقت بھی وضو کے بغیر میں نے نہیں رہنا، اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دے گا اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، یقین جانے اس لیے کہ قرآن مجید میں ہے نا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے سے بھی محبت کرتے ہیں اور پاک رہنے والے سے بھی محبت کرتے ہیں۔ یہ انصار مدینہ کے بارے میں حدیث، یہ قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی، آپ علیہ السلام نے بلا لیا انہیں، مسجد قباء کے ساتھ یہ لوگ رہتے تھے، آپ نے فرمایا یار مجھے بتاؤ تو صحیح، آپ پاکیزگی کا کون سا طریقہ اختیار کرتے ہو کہ اللہ نے قرآن میں آپ کی تعریف کی ہے؟ کس کی تعریف کی ہے؟ میرے پیغمبر کے، صحابہ کی۔ فرمایا کون سا پاکیزگی کا عمل کرتے ہو کہ آپ کی اللہ نے تعریف کی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ یحبون ان یتطہروا، ان سے محبت کرتا ہوں کہ یہ پاک رہتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اور تو کچھ نہیں ہے، بس یہ کرتے ہیں صبح کے وقت جب اٹھتے ہیں تو دور جاتے ہیں قضاء حاجت کے لیے، پہلے مٹی سے استنجا کرتے ہیں جی، اور پھر گھر میں آ کر دوبارہ پانی سے بھی اچھے طریقے سے استنجا کر کے پاکی حاصل کر لیتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو پاکیزگی کا اتنا اہتمام کرتے ہو اللہ تعالیٰ نے اس لیے تم سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر جی، کہ اللہ تعالیٰ خود بھی پاک ہے اور پاک رہنے والوں کو کیا کرتے ہیں جی، پسند فرماتے ہیں۔ اس لیے میرا دوست آج ہر آدمی اس مشکل کے اندر، اس پریشانی میں مبتلا ہے کہ جی رزق نہیں ہے، جی مہنگائی ہو گئی، جی سارا کچھ ہو گیا۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ حکومت کی نااہلی، چاہے پہلے تھے یہ تھے، سارے الو کے پٹھے ایک جیسے ہی ہیں، بڑے چھوٹے اکٹھے ہوئے عوام کا خون چوسنے کے لیے، اپنے بینک بیلنس بنانے کے لیے۔ کسی کو کچھ خیال نہیں ہے کہ جناب مرنے اور مرنے کے بعد اس کا جواب بھی دینا ہے ہم نے جی۔ حدیث پاک سنیے گا، فرمایا قیامت کے دن، فرمایا یہ لوگ آئیں گے حکمران، جب حکمران آئیں گے نا، جس کے پاس جو بھی عہدہ تھا آئے گا، اس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہوں گے، پیچھے کی طرف ہاتھ بندھے ہوں گے، اور سب سے پہلے جو سوال ہوگا نا جی آپ کو جو میں نے یہ اقتدار دیا تھا، عوام کے ساتھ انصاف کیا کہ نہیں کیا؟ عوام کے ساتھ انصاف کیا یا نہیں کیا؟ ان کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے؟ فرمایا اگر حقوق ادا ہوئے ہاتھ کھل جائیں گے، ہاتھ کھل جائیں گے، اور اگر نہیں تو اسی طرح ہاتھ بندھے ہوئے اور پاؤں کے اندر جہنم کی آگ کی زنجیر ڈال کے گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کیا سمجھتے ہیں لوگ؟ یہاں لڑ رہے ہوتے ہیں ایک ایک عہدے کے لیے، جی ہمیں دے دیں اور ہمیں دے دیں۔ یہاں تو لوگ زکوٰۃ کمیٹی کا ممبر بنانا واسطے بھی جناب پتہ نہیں کہ دے کے کرے ہیں کہ جی ہمیں کسی طریقے سے زکوٰۃ کمیٹی کا ممبر بنا دیا جائے، اور خوش ہوتے ہیں جناب پتہ نہیں کیا سے کا، یہ نہیں پتہ کہ اس کی پکڑ کتنی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا بہرکیف کہ فرمایا غصہ آ جائے تو میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا کیا کرو جی، وضو کرو۔ کیا کرو جی؟ وضو کرو۔ اور سب سے بڑی بات میں کرنے لگا ہوں آخر میں، اور یہ پلے باندھ لے میرے دوستوں، اس بات کا خاص خیال کیا کرو کہ اگر آپ کے سامنے آپ سے کوئی کمزور آدمی آ گیا مالی اعتبار سے یا جسمانی اعتبار سے، تو خدا را اپنے اوپر رحم کرتے ہوئے نا اس پہ غصہ نہ کیا کرو۔ یہ میں آپ کی خیر خواہی کے لیے کہہ رہا ہوں، فرمایا اس پہ غصہ نہ کیا کرو، چاہے وہ آپ کا نوکر ہے، چاہے وہ مانگنے والا ہے، کوئی بھی ہے آپ سے مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے وہ آپ سے کم تر ہے، تو پھر اس پہ اپنی مردانگی نہ دکھائے کرو، اس لیے کہ اگر آپ اس پہ غصہ دکھا رہے ہیں نا وہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ آپ مالداری میں زیادہ ہے، آپ عہدے میں زیادہ ہے، آپ کچھ اس سے اوپر ہے، کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو اس نے جو اپنی یہ ساری بات پیش کرنی ہے نا وہ اپنے رب کے سامنے پیش کرنی ہے۔ مولا میں اسے کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ بڑا ہے، ملک صاحب ہے، خان صاحب ہے، چودھری صاحب ہے، وڈیرا صاحب ہے، میں اس کا بدلہ نہیں لے سکتا، یہ میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، مولا تو جان اور یہ جانے۔ ہائے ہائے، یہ جو الفاظ ہے نا میرے دوست کہ مولا تو جان اور یہ جانے، بس یہ بہت بھیانک ہے، بہت بھیانک ہے۔ اور جس کی طرفداری میں میرا رب آ گیا تو پھر دوسرے کا مخالفت والے کا کیا بنے گا؟
غصہ آئے اس لیے علماء نے یہ بات لکھی ہے، فرمایا کہ اگر استاد کو غصہ آئے نا شاگرد کی کسی بات پہ، تو اس غصے کے اندر اس کو سزا نہ دے، اس لیے کہ وہ جو غصے میں سزا دے رہا ہے نا، وہ اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے دے رہا ہے۔ اس وقت خاموش ہو جائے اور اگلے دن جب موقع آئے تو بناوٹی غصہ بنا کے اس کو سکھانے کے لیے سزا دے، اور جو سکھانے کے لیے سزا ہوتی ہے وہ 1-2 تھپڑ ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا کہ چمڑی بھی اتار لیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی نے یہ بات لکھی ہے، انہوں نے فرمایا جو قاری صاحبان اور استاد صاحبان بچوں کو الٹا لٹکا کے مارتے ہیں اور اتنا مارتے ہیں بچے بے ہوش ہو جاتے ہیں، فرمایا قیامت کے دن ان سے اس بات کی پوچھ ہوگی۔ جی بہرحال تو فرمایا فلیتوضا، جب غصہ آئے تو کیا کر لیں؟ وضو کر لیں، وضو کے سے غصہ زائل ہو جائے گا۔ یہ ایک نصیحت آپ کے سامنے عرض کی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ انشاءاللہ کچھ جمعۃ المبارک بھی میں اس موضوع کو چلاؤں گا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے، کہ آپ نے جو امت کو نصیحتیں کی ہیں انشاءاللہ وہ چلے گا۔ تمام دوست وقت پہ آنے کی کوشش کریں، جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا